مفتی صاحب کلپ ہی ڈالنا، اب لائیو اسٹریم نہیں کرنا کیونکہ آپ کام چور ہو گئے ہو. لیکن نہیں، کام چور بننا ہے آپ کو. لوگوں کو جو ہے اسلام کو لبرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اختیار نہیں ہے، عورت کو طلاق لینے کا اختیار ہے، دینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن یو سی سی آنے کے بعد عورت کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ طلاق دے بھی سکتی ہے جس طریقے سے مرد دے سکتا ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب اکنالج اسلام صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ارے لوگوں کی ناراضگی تو کہاں تک پہنچی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ شیئر بھی کیا تھا. ایگزیکٹلی تو ہاں بھائی میں ہاں اس اسکرین شاٹ کی قرات بہت ضروری ہے. بالکل تو بالکل. ایک صاحب نے لکھا، مفتی صاحب کلپ ہی ڈالنا، اب لائیو اسٹریم نہیں کرنا کیونکہ آپ کام چور ہو گئے ہو. کام چور ہو گئے ہو نا. اچھا، اگر سنڈے میں ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں کسی اور بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کام چور بننا ہے آپ کو. آگے لکھتے ہیں، ہفتے میں 3 گھنٹے بھی لگتا ہے، آپ کسی مجبوری میں کرتے ہو. کیا کرو؟ کیا کرنا ہے؟ بند کر دو. ہم پہ احسان مت کرو مجبوری میں. اچھا، اس کے بعد آگے، غصہ بہت ہے مفتی صاحب آپ پہ اسٹریم نہ کرنے کا، یا تو بند کر دو یا تو ہفتے میں 2 کیا کرو. واہ. اوہ اچھا، اب ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایک اور کی. اچھا ایسا. تو بھائی بعض لوگ اپنی محبت کا اظہار غصہ کر کے کرتے ہیں. حبیب ندوی صاحب کیا حال چال ہے؟ عاصم بھائی آ گئے؟ اچھا ان کو ایڈ کر لیجیے. جی جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ جی بس دعا ہے آپ کی، الحمدللہ مفتی صاحب. عاصم بھائی کیا حال چال ہے؟ عاصم افتخار صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اور وعلیکم تمام احباب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، دراصل وہ سوالات وہ عارف محمد جو کیرلا کے گورنر ہیں، اور آپ کی ان کے ساتھ ایک مرتبہ بات چیت بھی ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ نیوز چینل پر آئے تھے اور جی وہاں پر آ کر کے جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اور عام طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اسلامی چہرہ بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو جو ہے اسلام کو لبرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے چند باتیں کی ہیں، اور یوسوسی کے تعلق سے ہی باتیں کی ہیں، اور 4 شادیوں کے تعلق سے ہی باتیں کی ہیں انہوں نے. تو میں چاہ رہا تھا اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے کہ غلط بات عوام تک جا سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ سے وہ سوالات کر کے اس کے ذرا کلیئر کر لوں تاکہ واضح پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. صحیح. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ یوسوسی کے تعلق سے انہوں نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ ایک زمانے سے تو خیر ہندوؤں کے اوپر جو ہے یوسیسی لاگو ہے، یعنی ایک قانون ہے ہندوؤں کے اوپر. خود ان کا مذہبی قانون لاگو نہیں ہے، بلکہ ان کا جو الگ ایکٹ بنا ہے اس کے اندر ہندو، جین، بدھسٹ سارے لوگ آتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. اس کے باوجود ان کے طور طریقے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ طور طریقے ہیں یوسیسی لاگو ہونے کے باوجود بھی. تو کیا جب یہ یوسیسی مسلمانوں کے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا طور طریقہ بدل جائے گا؟ تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کوشچن اٹھایا تھا. جی، اصل میں ایک چیز جو انڈیا کے لبرل سیکولر لوگ یا اسی طریقے سے رائٹ ونگرز دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ طور طریقوں کا، یہ جو طور طریقے کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اسی کو رسم و رواج، ٹریڈیشن، یہ ہم الگ الفاظ بول سکتے ہیں ان کے لیے. یہ الفاظ اور یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن میں یا قانون کے مطابق، بلکہ دنیا کے کسی بھی قانون کے مطابق، الگ الگ کمیونٹیز کے الگ الگ طور طریقے ہو سکتے ہیں. طور طریقوں میں کیا آتا ہے کہ آپ شادی کیسے کریں. اب شادی کے اندر جو الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں، وہ رسمیں کسی کمیونٹی میں ہیں تو کسی میں نہیں ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی ہندوؤں میں جب شادی ہو کر ایک دلہن گھر میں آتی ہے تو اس کے داخل ہوتے وقت کچھ رسم و رواج ہوتی ہیں. مسلمانوں کے یہاں آتی ہے تو دوسری رسم و رواج ہوتی ہے. یہ طور طریقے ہیں. اس تعلق سے قانون بالکل خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن بالکل خاموش ہے. قانون اس معاملے کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا. یا طور طریقوں کے اندر قانون کے مطابق عبادت بھی آتی ہے. قانون آپ کو اس چیز سے نہیں روکے گا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ اپنی ڈیزگنیٹڈ ایریا میں نماز پڑھیں، قانون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو قانون اس بات سے نہیں روکے گا کہ آپ پوجا کریں یا ماتھا ٹیکیں یا بڑوں کے سامنے سر جھکائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے طور طریقے ہیں. یوسیسی کا تعلق طور طریقوں سے نہیں ہے، یا مسلمانوں کو اس سے کوئی یہ شکایت نہیں ہے کہ ہمارے طور طریقے بدل جائیں گے. اصل جو مسئلہ ہے وہ قانون کے اوپر، اسلامی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا ہے. کیا یوسیسی آنے کے بعد
مسلمان اپنی شریعت کے اوپر جتنی بھی مکمل شریعت پر تو عمل کرنے کی ان کو آزادی ہے بھی نہیں، لیکن جتنی بھی 0.1% آزادی ہے تو کیا وہ اس پر عمل کر پائیں گے؟ مثال کے طور پر ایک مرد کو شریعت میں یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق دے، عورت کو یہ اختیار نہیں ہے. عورت کو طلاق لینے کا اختیار ہے، دینے کا اختیار نہیں ہے. لیکن UCC آنے کے بعد عورت کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ طلاق دے بھی سکتی ہے جس طریقے سے مرد دے سکتا ہے. تو کیا مرد کا یہ جو حق طلاق ہے اس پر UCC نے قدغن نہیں لگائی؟ کیا اس اختیار کو نہیں چھین لیا؟ تو یہ کہنا کہ جی طور طریقوں پر فرق نہیں پڑے گا، آپ نے غلط اصطلاح استعمال کی. شریعت کے اوپر شرعی جو حقوق ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا یا نہیں. بات حقوق کی ہو رہی ہے، طور طریقوں کی نہیں ہو رہی ہے. جی شاید اس سے ان کا کہنے کا جو مطلب ہو یہ ہو کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے جو دھرم کو الگ اور دین کو الگ جو گھروں کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، باہر کی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں، شاید یہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز مفید ہو سکتی ہے. لیکن اسلام کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے نہیں. اسلام جیسا اندر ہے ویسا باہر ہے. اسلام جہاں انسان کا ذاتی معاملہ ہے تو اور عام معاملہ بھی اسلام ہے انسان کا، یعنی اسلام کے اندر سیاست بھی ہے اور دین بھی ہے، سب شامل ہے. اس اعتبار سے مسلمانوں کا دین یہ مفتی صاحب بہت اچھا اور بہت بہترین بات آپ نے کیا. اچھا ویسے بھی عارف محمد خان جتنا بھی انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں 2018 کے بعد سے 17 کے بعد سے، میری شاید ان سے بات 2017 میں ہوئی تھی، تو وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. ان کا ایک انٹرویو اور ان کی ایک تقریر مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسٹریم میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر ایک حدیث کا میں نے ان کو حوالہ دیا کہ آپ نے اس حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا ہو تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. اور میں نے یہ ثابت کر دیا. تو لیکن انہوں نے تقریر کرنا نہیں چھوڑا. تو کوئی عارف محمد خان کو کہے کہ بھائی 2017 سے آپ مستقل وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ تقریریں چھوڑ دیں، چونکہ آپ کے اس چیلنج کا جواب دیا جا چکا تھا.